لفظ شکر کہ جس کے مقابلے میں کلمہ کفر ہے، شاکر، کافر۔ شکر اور کفر یہ دو کلمے ہیں جن کا تعلق فقط نعمات سے ہوتا ہے۔ نعمت، البتہ اس کے مقابلے میں کلمہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ نقمت ہے، نون قاف میم۔ دعائے کمیل میں ہے، پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہم مغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم مغفر لی الذنوب التی تنزل النقم۔ یہ نقم نقمت کی جمع ہے، نعم نعمت کی جمع ہے۔ نعمت اور نقمت یہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، اور یوں نہیں ہے کہ کائنات کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک بنام نعمت اور ایک بنام نقمت، نہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں فقط ایک چیز ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں خدا کی، خالق کائنات ان کو خلق کرتا ہے۔ ان مخلوقات کے اندر دو عناوین جو پیدا ہوتے ہیں یہ انسان کے اختیار سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ آپ کے استعمال پہ ہے کہ آپ اس کو نعمت بنا کے اپنی زندگی میں لے آئیں یا نقمت بنا لیں، یا آپ کی اس پہ اختیار پہ، ارادے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ البتہ یہ شاید پہلے مطلب عرض ہو چکا ہے، زیادہ اس میں نہیں جاتے۔ نعمت کا تعلق یا شکر کا تعلق نعمت سے ہے، نعمت کا تعلق شکر سے ہے، شکر کا تعلق نعمت سے ہے۔ یعنی نعمت بنا کر اگر آپ نے خدا کی مخلوقات کو استعمال کیا، وہ ساری چیزیں آپ کے لیے نعمت بنتی رہیں گی، اور آپ ان کو جب نعمت بنا کے استعمال کرتے رہیں گے آپ شاکر بنتے رہیں گے۔ مثلا خداوند عالم نے آنکھیں دی، آنکھوں کا صحیح استعمال کیا، صحیح استعمال کرنے سے یہ آنکھیں ہمارے لیے نعمت بن جاتی ہیں، اور ان کے استعمال کرنے سے انسان شاکر ہو جاتا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ البتہ شکر نعمت کیا ہے؟ جو عموماً ہم تصور کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی نعمت ملے سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز نعمت ہے، مال ملے سمجھتے ہیں نعمت ہے، اولاد ملے سمجھتے ہیں نعمت ہے، یا کوئی پوسٹ مل جائے سمجھتے ہیں نعمت ہے۔ نہ، یہ چیزیں نعمت نہیں ہے، وہ استعمال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نعمت ہیں یا نقمت ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ شکر اور شکر نعمت فقط زبان سے شکرن للہ کہہ دینا یا الحمدللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، کہ جو ہم رائج نعمت کا شکر یہی سمجھتے ہیں کہ دو نعمتیں اگر مل جاتی ہیں، خالق کائنات کی طرف کوئی فیض آتا ہے تو زبان سے یہ کلمات جاری کر دیتے ہیں کہ جی الحمدللہ، خوب سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خدا کے شاکر بندے بن گئے۔ نہ، شکر نعمت یہ ہے کہ جو چیز خالق کائنات نے آپ کو دی ہے، دینے کے بعد اس کا استعمال بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ اگر اسی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ خالق کائنات نے کہا ہے تو یہ حقیقی شکر ہے انسان کا اس نعمت کی نسبت۔ مثلا قلم دیا، کاغذ دیا، قلم اور کاغذ یہ کسی نے آپ کو ہدیہ دیا، اس کا شکر کیا ہے؟ کہ جس مقصد کے لیے اس نے دیا ہے وہی کام اس سے اگر آپ لیں گے تو آپ شاکر ہیں۔ اگر اس نے کہا کہ ایک قلم اور کاپی آپ کو دی ہے کہ آپ اس میں درس حدیث لکھیں، درس تفسیر لکھیں، درس نہج البلاغہ لکھیں، اگر آپ نے قلم اور کاغذ کو اسی مورد میں استعمال کیا تو آپ نے عملی طور پہ شکر کا ثبوت دیا ہے اور شاکر ہیں۔ وہ خالق کائنات نے یہ جتنا کچھ انسان کو دیا ہے اگر وہیں پہ یہ استعمال کر رہا ہے تو یہ خداوند عالم کی نسبت شاکر ہوگا۔ عملی شاکر بننا ضروری ہے۔ البتہ زبان سے کیا ہوتا ہے؟ اسی کا اظہار ہوتا ہے۔ اظہار اس چیز کا ہوتا ہے جو انسان کے وجود اور باطن کے اندر موجود ہو۔ اگر باطن میں توحید ہے ہی نہیں، ہمارے اندر خدا ہماری زندگیوں میں ہے نہیں، اور ہم منہ سے لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ زبان سے اظہار ہے اس حقیقت کا جو انسان کے باطن میں موجود ہے۔ اگر باطن میں توحید نہیں ہے، اگر باطن میں توحید ہوتی، اگر باطن میں خدا ہوتا تو تنہائی میں وہ توحید ہمیں گناہ سے بچا رہی ہوتی۔ اگر باطن میں توحید انسان کے اندر آ جائے، بے شک زبان سے لا الہ الا اللہ کا اظہار نہ کرے، لیکن خلوت میں جب دیکھتا ہے اور اس عقیدے پہ فائز ہوتا ہے کہ اس وقت بھی کوئی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے توحید خدا کے باطن میں موجود ہے، لہذا اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا۔ شاکر بننا ضروری ہے، اور شاکر کیا ہے؟ جو جو چیز خالق کے کائنات نے دی اس کو وہیں پہ استعمال کرے جہاں پہ اس خالق نے چاہا ہے۔ وہ جو کبھی خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کر لے،
کبھی اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لے اس کو شکور نہیں کہتے.